السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم نے اس کے پہلے ایک پروگرام آپ کے سامنے شروع کیا تھا، عوام اور اس کی غلط فہمیاں، تو اس میں ہم نے تقریباً 12 تقریریں کی تھی، تو انشاءاللہ جو ہے وہ اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو آج اس کا 13واں پارٹ ہے۔ آج ہم روزے کے بارے میں بات کریں گے۔ دیکھیں، یہ مسائل نہیں بیان کیے جا رہے ہیں، ایک ایسی بات بیان کی جا رہی ہے کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کا کوئی حکم ہے یا اسلام کی باتیں ہیں۔ تو آپ اس سے یہ امید نہیں کہ میں روزے کے مسائل بیان کروں گا، بلکہ جو غلط فہمیاں ہیں، اور یہ جو غلط فہمیاں ہیں اس کا تعلق دیوبندی بریلوی سے بھی نہیں ہے، یہ سب کسی کے نزدیک ہے ہی نہیں، اسلام میں ہی نہیں ہے، وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ کبھی بھی نفلی روزہ ایک نہیں رکھا جا سکتا، جب رکھنا تو کتنے رکھنا، کم سے کم 2 رکھنا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صرف جو حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی جمعہ کے دن یہ سمجھ کر کہ آج کا روزہ رکھنا زیادہ افضل ہے، اس پہ منع کیا گیا ہے کہ جمعہ کا اکیلا روزہ نہ رکھا جائے، لیکن بقیہ کوئی دن نہیں ہے، لہذا یہ ہم نے اپنی طرف سے مسئلہ بیان کیا جو غلط ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے بعد جو روزے آتے ہیں، شوال کے 6 روزے، بہت ان کی فضیلت ہے، صحیح حدیثوں میں فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو اس میں غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ 6 روزے لگاتار رکھنا ہے، حالانکہ 6 روزے آپ شوال میں ایک ایک کر کے رکھ لیں، 2 کر کے رکھ لیں، 6 اکٹھا رکھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی غلط فہمی ہے کہ وہ 6 روزے اگر رکھنا ہے تو پہلا روزہ اس کا کم سے کم عید کے دوسرے دن رکھنا ضروری ہے، حالانکہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو محرم میں روزہ رکھا جاتا ہے، جس کو ہم عاشورہ کا روزہ کہتے ہیں، عاشورے کے روزے کو رکھنے والے، خاص کر ہماری بہنیں، وہ سمجھتی ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دن بھوکے اور پیاسے تھے، لہذا ہم کو روزہ رکھنا چاہیے۔ حالانکہ یہ روزہ جو عاشورہ کا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی عرب لوگ روزہ رکھتے تھے، خانہ کعبہ کا غلاف بدلتے تھے اور روزہ رکھتے تھے۔ جب اللہ کے رسول اس دنیا میں تشریف لائے اور نبوت کا جب اعلان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10 روزے کو جو چلا آ رہا تھا، آپ نے اس کو رکھا مکے میں، اور اس کے بعد جب مدینہ آئے تو رمضان کا مہینہ فرض ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو 10 کا روزہ ہم لوگ مکے میں رکھتے تھے، تم چاہو تو اس کو رکھو، چاہو تو چھوڑ دو۔ تو اس طریقے سے اس روزے کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ہزاروں سال پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 61 سال کے بعد ہوئی ہے۔ تو 61 سال کے بعد کوئی چیز تو دین میں داخل نہیں ہو سکتی ہے، تو لہذا یہ جو غلط، روزہ رکھنا چاہیے، کوئی رکھتا ہے رکھے، نہیں چھوڑ دے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق حضرت حسین کی شہادت سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ غلط فہمی ہے کہ اگر روزہ رکھنے کی نیت کیا، چاہے وہ فرض ہو یا سنت ہو، اگر ہم نے سحری نہیں کھائی ہے تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، حالانکہ سحری جو ہے وہ مستحب ہے۔ آدمی کی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سحری کھاؤ، اس سے برکت اللہ نے رکھی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ سحری اگر چھوٹ گئی، سحر نہیں کیا تو دوسرے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بھارت میں خاص کر یہ ہے، پاکستان میں بھی ہے، بنگلہ دیش میں ہے، کہ جب بچہ پہلا روزہ رکھتا ہے، جس کو ہم لوگ روزہ کشائی کہتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ کشائی کوئی سنت طریقہ ہے، حالانکہ روزہ کشائی کوئی سنت طریقہ نہیں۔ آپ کو خوشی ہے، بچے نے روزہ رکھا ہے، آپ کر لیں،
لیکن یہ سمجھ کر کے کہ یہ طریقہ نبوی ہے، طریقہ نبوی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ روزہ کشائی نام کا کوئی بھی جو ہے وہ فنکشن اسلامی فنکشن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، پہلے تو بہت ہوتا تھا کہ جیسے روزہ کا ٹائم ہو گیا 6:12 پر مثال کے طور پر روزہ ہے، تو اب وہ 6:12 پر اگر کہا جاتا روزہ کھولیے بھائی، ارے یار دن بھر روزہ رکھیں، 2 منٹ اور برداشت کر لو، 2 منٹ میں کیا گزر جاتا ہے، یہ کہہ کر کے روزے کو کیا کرتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر قائم رہے گی جب تک کہ وہ روزے میں کے افطار میں جلدی کرے گی۔ جلدی سے مراد جیسے ہی سورج ڈوبا ویسے ہی روزہ کھول دینا چاہیے۔ اگر یہ یقین ہو گیا ہے کہ 6:12 پر سورج ڈوب چکا ہے، اب یہ جملہ کہنا کہ صاحب 2 منٹ اور برداشت کر لیں، اس میں کیا ہوتا ہے، یہ ایک دم سنت کے خلاف ہے، یہ تقوی نہیں ہے بلکہ سنت کے خلاف شیطان کی ایک مہم ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ جب مل کر افطاری کرتے ہیں تو سب لوگ لے کر کے آتے ہیں اپنا جو بیٹھ کے کھاتے ہیں، تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دوسرے کے افطاری سے روزہ ہم نے کھول دیا تو ہمارے روزے کا ثواب کس کو چلا جائے گا، جس کی ہم نے افطاری کی ہے۔ حالانکہ ایک دم غلط بات ہے۔ اگر 1-2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تمہارے کھانے سے روزہ کھول دیں، آپ ہمارے کھانے سے روزہ کھول دیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، ہمارے روزے کا ثواب تو ہمارے پاس ہے، تم کو روزہ کھلانے کا ثواب تم کو مل جائے گا اور ہم کو بھی مل جائے گا، اور دونوں آدمی وہی کھائے ہیں تو دونوں کو روزہ کھلانے کا ثواب مل جائے گا، جو بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن وہ ہمارے ڈر کے جو ہے نا، وہ یہ کتاب اگر ہم نے روزہ کھول دیا تو یہ معاملہ ہو جائے گا کہ ہمارا ثواب کیا ہو جائے گا، ٹرانسفر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں اور اس کا نام روزہ مولا علی مشکل کشا یا سیدوں کا، 16 سیدوں کا، سب شرک ہے۔ یہ بدعت نہیں ہے، یہ شرک ہے، یہ عقیدہ۔ روزہ عبادت ہے کس کے لیے، اللہ کے لیے۔ جیسے بچپن میں ہم لوگوں کو نیت کرائی جاتی تھی، وہ بھی بہت بڑی غلط فہمی تھی کہ ہم 4 رکعت نماز سنت پڑھتے ہیں واسطے رسول اللہ کے۔ بھئی رسول اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ روزہ کس کے لیے رکھا جاتا ہے، اللہ کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ اور آپ نے اس کو اٹھا کر کے مشکل کشا اور سیدوں کا روزہ اٹھا کر کے رکھ دیا، یہ بھی جو ہے عوام کی غلط فہمی ہے۔ یہ کسی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عورتوں کا اپنا بنائی ہوئی غلط فہمی ہے جو شرک کے دائرے میں داخل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے خاص کر عید الاضحیٰ میں، بقرعید میں سنت یہ ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ صبح کچھ نہ کھائے اور قربانی کے گوشت سے کیا کرے، وہ اپنے کھانے کی ابتدا کرے۔ وہ جو قربانی کے وقت تک کہ بندہ نہیں کھایا، اس کو کیا بولتا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ عید کے دن، بقرعید کے دن روزہ رکھنا کیا ہے، حرام ہے، ناجائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ہم اللہ کی طرف سے اللہ کے مہمان ہیں، اس دن اللہ نے کہا ہے کھاؤ پیو، اور آپ نے اس کو کیا کر دیا کہ صاحب ہم روزہ ہیں۔ لفظ روزہ استعمال کرنا ہی ناجائز ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تمل ناڈو وغیرہ میں اور سری لنکا وغیرہ میں بھی یہ ہوتا ہے، کرناٹک میں بھی ہے کہ مؤذن صاحب یا کوئی ایک جب تک دعا نہیں پڑھا دیں گے روزے کی تب تک روزہ نہیں کھولیں گے، بیٹھے رہیں گے۔ اور مائک سے جب تک عورتیں سن نہیں لیں گی دعا تب تک روزہ نہیں کھولیں گی۔ حالانکہ روزے کا تعلق وقت سے ہے، نہ اذان سے ہے نہ مؤذن صاحب کی دعا سے ہے۔ اچھا، اور جو مؤذن صاحب بالجہر دعا کرواتے ہیں یہ بھی کوئی سنت طریقہ نہیں ہے۔ اب اس کو لازم کر لینا یہ اس سے بڑی غلطی ہو گئی۔ تو لہذا یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان نہیں دی جائے گی تب تک جو ہے وہ روزہ جب تک دعا نہیں پڑھائیں گے مؤذن صاحب تب تک روزہ نہیں کھولا جا سکتا۔ یہ بات بھی ایک دم غلط ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ایک روزہ رکھتے ہیں، یہاں بھی گاؤں وغیرہ میں بھی بعض عورتیں زیادہ رکھتی ہیں،
ہزارے کا روزہ، یعنی رجب کے مہینے میں رکھا جاتا ہے، اس کا نام ہزارے کا روزہ ہے، اور وہ روزہ ہزارہ اس لیے ہے کہ اگر ایک روزہ کسی نے رکھ لیا تو اس کو 1000 روزے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک دم غلط فہمی ہے، کسی کا مسلک نہیں ہے، یہ ایک لفظ آپ کو اس کے پہلے بھی استعمال کرتا رہتا ہوں کہ یہ عورت ایک کتاب ہے جن کو عورتوں نے مل کر لکھا ہے، چھپتی نہیں ہے، سب کو یاد ہے، عورتوں کو یاد ہے، یہ وہاں کے مسائل ہیں، انہوں نے یہ مسئلہ بیان کر رکھا ہے۔ ہزارے کا روزہ، ہزارے کا روزہ شریعت میں کوئی چیز نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوشیاری میں مرد عورت دونوں عورتیں زیادہ کرتی ہیں، مرد کم کرتے ہیں، کہ جب شوال کا روزہ رکھتے ہیں یا کوئی بھی سنت روزہ رکھتے ہیں تو اس میں اپنے چھوٹے ہوئے روزے کی بھی قضا کر لیتے ہیں۔ مثال طور پہ شوال کے 6 روزے رکھ رہے ہیں، اب عورتوں کا کچھ روزہ چھوٹ گیا ہے رمضان میں، یا ہمارا چھوٹ گیا ہے بیماری کی وجہ سے، تو ہم نے یہ طے کر لیا کہ چلو یہ 6 روزہ بھی رکھ لیں گے اور اسی میں کس کی نیت کر لیں گے، قضا والی بھی کر لیں گے، تو قضا بھی ادا ہو جائے گا، سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ یہ دونوں چیزیں ایک دم غلط ہیں، یہ کسی کا مسلک نہیں ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ جو کرنا ہے آپ کر لیں، ایک نیت کر لیں کہ بھیا جو قضا ہے اس کو ہم رکھ رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ قضا بھی ہو جائے گی ادا اور سنت کے شوال کے 6 سنت کا ثواب مل جائے گا 6 روزے کا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، غلط فہمی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح اس پر ہے جو روزہ رکھے، یعنی ڈبل گناہ کی بات ہو گئی، روزہ بھی نہیں رکھا بندے نے اور تراویح بھی چھوڑا، تو روزہ چھوڑنے کا الگ گناہ ہوا اور تراویح چھوڑنے کا الگ گناہ۔ اب اس کو کسی نے بتا دیا، بتا کیا دیا، خود ہی بنا لیتے ہیں۔ اچھا، ایسے مسئلے جان بوجھ کر علماء سے پوچھتے نہیں ہیں، ان کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اگر مولانا سے پوچھا گیا تو مولانا بول دیں گے ناجائز ہے، اس لیے پوچھو ہی نہیں۔ اچھا، جب تم کو ڈر لگ گیا کہ یہ ناجائز بول سکتے ہیں تو اس کا مطلب تم خود مسئلہ جانتے ہو۔ ہمارے کہنے نہ کہنے سے مسئلہ تھوڑا فرق پڑتا ہے۔ جب آپ یہ جان گئے کہ یہی مسئلہ بیان کریں گے، اس کا مطلب آپ اس مسئلے کے مفتی ہیں، آپ جان رہے ہیں اس مسئلے کو، لہذا یہ جو بات ہے کہ جو روزہ رکھے وہی تراویح پڑھے، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ اچھا، کبھی کبھی عورتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، توڑا نہیں، ٹوٹ جاتا ہے کسی وجہ سے۔ روزہ جب ٹوٹ جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب تو روزہ ٹوٹ ہی گیا ہے، لہذا پھر لوگوں کے سامنے کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ روزہ ٹوٹ بھی جائے، چاہے عورت کا روزہ ٹوٹے کسی وجہ سے یا مرد کا، روزے کا احترام جب تک روزے کا وقت ختم نہیں ہوتا، جس علاقے میں آپ ہیں، احترام لازم ہے۔ آپ اپنے طور پر کمرے میں بیٹھ کر کے روزہ ٹوٹ گیا ہے کچھ کھا پی لیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ اب دھڑلے سے کھاتے پیتے ہیں اور یہ بھیا روزہ ٹوٹ گیا ہے اب لہذا وہ سب کے سامنے کھاتے پیتے ہیں، یہ روزے کے احترام کے خلاف ہے اور ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے ابھی بھی کرتے ہیں یہ لوگ، پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا کہ جیسے 29 تاریخ ہے شعبان کی، روزے سے پہلے والا مہینہ، تو اب انہوں نے دیکھا ہے کہ چاند نہیں ہوا، تو انہوں نے سوچا کہ کل روزہ رکھ لیتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ چاند کا اعلان ہو گیا تو اپنا روزہ ہو جائے گا، اور اگر چاند کا اعلان نہیں ہوا تو نفل روزہ ہو جائے گا۔ اس کو حدیث سے باقاعدہ منع ہے، اور یہ اس وقت سے یہ کنفیوژن کیا لوگوں نے کہ احتیاطی روزہ، اور اس کو تقوی، مزید یہ ہے کہ اس کو تقوی سمجھا جا رہا ہے کہ ہم نے جو ہے بڑا کام کیا ہے، حالانکہ صراحتاً اللہ کے رسول کے سنت کی مخالفت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ احتیاطی روزہ قطعی نہیں، جب یقین ہو گیا کہ کل روزہ ہے، کل روزہ رکھ لیے، نہیں روزہ کا یقینی نہیں ہے، اعلان بھی ہو گیا ہے کہ چاند نہیں ہوا ہے، اس کے باوجود بھی احتیاطی طور پہ روزہ رکھا جو جا رہا ہے، گویا وہ 30 شعبان ہے جو روزہ رکھا گیا، ایک دم غلط ہے۔ احتیاطی روزہ جو ہے رکھنا وہ سنت کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ اس وقت تک کھولا نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ اذان نہ ہو جائے۔ جیسے بہت گھر میں بھی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر اذان نہیں ہوئی ہے، بھلے وقت ہو گیا ہے نماز کا، نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اذان نہیں ہوئی ہے، حالانکہ اذان کا نماز سے یہ تعلق نہیں ہے۔ اذان اطلاع ہے کہ وقت ہو چکا ہے، لیکن یہ نہیں اطلاع ہے کہ اس کے پہلے وقت نہیں ہوا تھا۔ بھئی آپ اذان کے بجے دیتے ہیں فجر کی، امام
شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یا حرم وغیرہ میں تو اس بات کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ جیسے ہی وقت ہوتا ہے ویسے ہی کیا کر دیتے ہیں، اذان دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت کم اذانیں بھارت میں ایسی ہیں کہ جو از وقت ہوتے ہی ہو اذان ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی 10 منٹ بعد ہوتا ہے، کبھی 15 منٹ، کبھی کبھی آدھا گھنٹے بعد۔ ابھی تہجد کا وقت جب ختم ہوتا ہے اس کے بعد فوراً فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تہجد کے ختم ہوتے ہی آپ کی اذان ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ لہذا یہ سمجھنا کہ جب تک اذان نہیں ہوئی ہے تب تک روزہ نہیں کھول سکتے ہیں، ایک دم غلط ہے۔ اور اسی کا الٹا یہ بھی ہے کہ سحری اس وقت تک ختم نہیں کریں گے جب تک کہ اذان کی آواز نہیں سن لیں گے۔ حالانکہ سحری کا بھی اذان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نماز کا بھی اس لحاظ سے اذان سے تعلق نہیں ہے، وقت سے تعلق ہے۔ سحری کا وقت ختم ہو گیا 4:40 پر، مؤذن صاحب اذان دے رہے 4:50 پر، جو لوگ ایسا کر رہے ہیں پورا روزہ اپنا غارت کرتے ہیں۔ اذان سے نہ روزہ کھولنے کی بات ہے اور نہ روزہ رکھنے کی بات ہے، یہ محض ایک علامت ہے، وہ نماز کی علامت ہے، اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن میں ایک دوسری بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بات عوام میں ہو گئی کہ اذان ہونے کے بعد ہی سحری ختم کرتے ہیں تو لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے کہ جیسے ہی وقت سحری کا ختم ہو فوراً اذان دے دیں، تاکہ لوگوں کا روزہ بیچاروں کا کیا ہے، وہ برباد نہیں ہونے پاوے۔ اچھا، اسی طریقے سے بہت سی مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب روزہ کھولنے کا وقت ہوتا ہے تو مؤذن صاحب اطمینان سے افطاری کر لیتے ہیں، اور کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں، وہ اب اذان دینے جاتے ہیں۔ اب عورتیں یہاں پہ اذان، انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ اذان کے بغیر روزہ ہی نہیں ہوتا ہے، ان کا روزہ کیا ہوتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے۔ 4 منٹ 5 منٹ مؤذن صاحب اپنا اطمینان سے کھا کر کے ڈکار لے کر کے اس کے بعد جاتے ہیں اذان دینے۔ لہذا اس کا دونوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ غلط فہمی کو دور کرنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں تاکہ عوام کا روزہ خراب نہیں ہو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر صبح کے ٹائم پر، غور سے سنیے گا، مثال طور پر ایک آدمی رات میں ناپاک ہو گیا اور سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب اس کی آنکھ کھلی، اب یہ سمجھتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ اب میں ناپاکی کی حالت میں داخل ہو گئی اور روزے کا وقت شروع ہو گیا رمضان۔ نہ، روزہ کا ناپاکی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک ناپاک آدمی ہے، وقت ہو گیا روزے کا، اب روزے کی نیت کر لیں، یہ غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ ایسی غلطی نہیں جس پہ کوئی گناہ ہو۔ آپ جب تہجد کا وقت ختم ہو گیا، یعنی سحری کا وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد آپ نہا لیں اور نماز پڑھیں، روزہ آپ کا چالو ہے۔ لیکن ناپاکی کی وجہ سے روزے کو سمجھنا ہے کہ اب روزہ نہیں رکھا جا سکتا ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں میاں بیوی کا آپس میں ملنا ناجائز ہے، حالانکہ یہ بھی کوئی غلط بات ہے، اس کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ پریگننٹ عورت، حاملہ عورت جو ہے وہ روزہ رکھنا بھی چاہے تو نہیں رکھ سکتی، ایسا نہیں ہے۔ حاملہ عورت کے اندر اگر طاقت ہے، دودھ پلانے والی کے عورت کے اندر اگر طاقت ہے وہ روزہ رکھ لے۔ اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ طاقت نہیں محسوس کرتی ہیں تو روزہ ابھی چھوڑ دیں، بعد میں اس کی کیا کر لیں، قضا کر لیں، قضا لازم ہے۔ اسی طریقے سے اب جو نئے مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر روزے میں انجیکشن لگا لیا تو کیا ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے میں کسی قسم کا انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نوٹ کر لیں۔ کوئی بھی انجیکشن آپ روزے میں لگائیں، کیونکہ روزے میں شرط ہوتی ہے کہ جو چیز جائے وہ پیٹ میں جائے یا دماغ میں جائے۔ جب تک 2 جگہ پر کوئی چیز نہیں جاتی تب تک روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ جو انجیکشن ہوتا ہے یہ رگوں میں دوڑتا ہے، یہ معدے میں جا کر کے نہیں گھستا ہے، رگوں میں دوڑتا ہے، لہذا کسی قسم کے انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے بد احتیاطی کی، بہت غور سے سنیے گا اس مسئلے کو، بد احتیاطی کی بنیاد پر پانی منہ میں چلا گیا ہے۔ مثال تو نہا رہے تھے، احتیاط نہیں کیا اور پانی کیا ہو گیا، منہ کے اندر چلا گیا۔ اب وہ کیا سمجھتا ہے کہ بھول چوک سے اگر پانی چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لہذا یہ بد احتیاطی سے بھی جو پانی گیا ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا، قطعی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کو نوٹ کر لیں، یہ لوگوں کی غلط فہمی۔ بھول چوک الگ چیز ہے، آپ بھول چوک کر کے پورا پیٹ بھر کھانا کھا لیں،
10 गिलास पानी पी लें, रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर बद एहतियाती की बुनियाद पर वजू करते वक्त नाक से पानी चला गया, कुल्ली किया और पानी अंदर चला गया, तो यह बद एहतियाती की बुनियाद पर रोजा टूटा माना जाएगा। यह नहीं कहा जाएगा कि जैसे भूल चूक माफ है ऐसे यह भी माफ है, रोजा टूट जाता है। इसी तरीके से ये रोजे के बारे में जो है वो चंद बातें थी। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो आगे बात करेंगे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।